وہ ایک رہ گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یا مل جاتا تھا، مفت میں تیل دے دو، کوئی زکوٰۃ دے دو، کھجوریں دے دو، کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی کوئی اور کوئی جو بھی آپ بخشیش دے دو، کوئی بہت بڑا مطلب گھڑیاں دے دو، بریسلٹ دے دو، نیکلسز دے دو، گولڈ دے دو، ڈائمنڈ دے دو. یہ پاکستانی حکمرانوں کو بڑے انہوں نے مال بنایا ہمارے حکمرانوں نے. سعودیز جو ہیں ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ایک بڑی افیلیشن تھی. شرائط دیکھیں وہ زیادہ ہیومیلیٹنگ ہے، یا IMF کی شرائط زیادہ ہیومیلیٹنگ ہے. انہوں نے بھی آپ کو کمرشل قرضہ دیا ہے، مطلب 3+ وہ کمرشل قرض ہے، اتنا IMF کا نہیں ہو. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی شرائط عائد کی گئی ہیں کہ جو IMF تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاگو نہیں کی. غیر سنجیدہ بیانات، دیر سے فیصلے، بد انتظامی اور غلط ترجیحات کے اثرات پاکستانی خارجہ پالیسی کے بعد ملکی معیشت پر مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں. معاشی بحران سے نکلنے کے لیے حکومت کو IMF کی سخت شرائط قبول کرنے کے بعد اب ایک اور چیلنج کا سامنا ہے، اور وہ سعودی عرب جیسے دوست ملک کی جانب سے دیے جانے والے $4.2 ارب قرض کے لیے سخت ترین شرائط عائد کرنا ہے. میں اس پہ 2-3 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا. انہوں نے کی نا IMF سے ریلیٹڈ ایشوز پہ جو سعودی عربیہ نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ، لیو الون IMF سے چلو ایک انٹرنیشنل کارپوریشن کے ہیں، مانیٹری فنڈ ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، وہ بزنس مین ہے، انہوں نے تو بزنس کرنا ہے. اور جیسے آپ کی کریڈیبلٹی آپ کی گھٹتی جائے گی اتنا پھر اس کا پریمیم بڑھتا جاتا ہے نا. آپ اگر آ کے اپنا کروائیں نا، یہ جو انشورنس کروائیں 20s میں کروائیں، اس کا کچھ اور اس کے بینیفٹس ہیں اور آپ کو اس کا ملتا ہے. اگر آپ آگے 60 میں کرائیں تو پریمیم بڑھ جاتا ہے. یہ تو بڑا سیدھا سا بات ہے کہ جو آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی جائے گی تو IMF بھی آپ کو شرائط رکھے گا، ورلڈ بینک بھی رکھے گا، سارے چیزیں کریں گے، وہ چیزیں کریں گے. سو ان کی تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ ہوپس نہیں ہے ان سے کوئی، مطلب ہونی بھی نہیں چاہیے نا. وہ بزنس مین ہے، کوئی ہمارے کوئی وہ تھوڑے لگتے ہیں رشتہ دار جیسے کہتے ہیں کوئی کہ فلاں ہمارا وہ تو نہیں لگتا. یہ سعودی عربیہ کو ہم صاف ظاہر ہے بڑا وہ سمجھتے ہیں. پاکستان میں ایک مطلب وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ، اور اس پہ وہ ایک رہ گیا تھا ملک جس کے ساتھ کچھ نہ کچھ یا مل جاتا تھا. مفت میں تیل دے دو، کوئی زکوٰۃ دے دو، کھجوریں دے دو، کوئی آتے جاتے کوئی تھوڑی سی کوئی اور کوئی جو بھی آپ بخشیش دے دو، کوئی بہت بڑا مطلب گھڑیاں دے دو، بریسلٹ دے دو، نیکلسز دے دو، گولڈ دے دو، ڈائمنڈ دے دو. یہ پاکستانی حکمرانوں کو بڑے انہوں نے مال بنایا ہمارے حکمرانوں نے. اس لیے تو توشہ خانوں کو بند کیا ہو نا، وہ کھولنے نہیں دے رہے نا. کہ پچھلے اگر اس میں نکالیں پچھلے اس کے نواز شریف صاحب کا اور عمران خان صاحب کا دور، عامر صاحب کہتے ہوتے کانوں سے دھواں نکل جائے. یہ واقعی دھواں نکلے گا کہ سعودیز نے اتنا ان کو دیا ہے ہمارے حکمرانوں کو. جو کیا ہے اس میں جو وزیر اعظم تھا عمران خان صاحب نے شاید کیونکہ پہلی دفعہ وہ بنے تھے تو ان کو کوئی اتنا زیادہ دے گیا کہ آنکھیں ان کی وہ ہو گئی کھیرا ہو گئی ہیں کہ یہ بتانے کو تیار نہیں کہ مجھے کیا ملا ہے. وہ نظر نہ لگ جائے نا. ہم دیہاتی لوگ اس پہ بھی بلیو رکھتے ہیں کہ چیزوں کو بتانا نہیں چاہیے، کہ اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہیے، اپنی گھڑی نہ دکھائیں، فون نہ دکھائیں، فلاں نہ کریں، نظر لگ جائے گی. جو باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ لوگوں کو اپنے اس پہ ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے سارا کچھ اس کو وہ کیا ہوا لپیٹا ہوا، بتانا کسی کو نہیں ہے. وہ بات عدالت تک پہنچ چکی ہے، وہاں پہ کیس بھی ہو رہے ہیں، لیکن خان صاحب نہیں بتائیں گے سعودی عربیہ سے مجھے اور بیگم صاحبہ کو کیا کچھ ملا ہے. وہ کہتے ہیں نیشنل سیکرٹ ہے. اب سعودی یہ پاکستانی حکمرانوں کی کمزوری جانتے ہیں. مطلب گریڈ جو ہے مطلب انسانی مزاج ہے نا. مطلب اب کیا کہیں اس کا، وہ ایک آپ کے اندر ایک اس میں آ جاتی گریڈ جو ہے، اٹس پارٹ آف یور باڈی مینوفیکچرنگ جو ہوئی. سو سعودیز جو ہیں ایک ملک تھا جس کے ساتھ ہماری ایک بڑی افیلیشن تھی. جو یہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ پالیسیز رکھی، جو کوئی ان کی شرائط دیکھیں وہ زیادہ ہیومیلیٹنگ ہے، یا IMF کی شرائط زیادہ ہیومیلیٹنگ ہے. انہوں نے بھی آپ کو کمرشل قرضہ دیا ہے، مطلب 3+ وہ کمرشل قرض ہے. اتنا IMF کا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا کتنا، بٹ اٹ شوڈ بی بٹوین 2 and 3 اتنے ہوتے IMF کا. اتنا زیادہ مہنگا میرا خیال وہ قرضے نہیں ہوتے اس پہ. ہی اگر میں غلط نہیں کہہ رہا کریکٹ کر سکتے کوئی، مجھے اس کا نہیں پتا. انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں پلس انہوں نے کہا جی 28 آورز میں یا آپ کو اب 40 آورز میں اتنے میں ہم نوٹس دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا. خیر کوئی بندہ کہہ رہا تھا، میں کسی کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جناب یہ بالکل آپ کے SOPs ہوتی ہیں جب آپ سائن کرتے ہیں نا کسی لون پہ، تو اس طرح کی شرائط بینک لکھتا ہو. میں کہ بھائی ہم کسی اس کے ساتھ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، ایک فرینڈلی برادرلی کنٹری کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ ہمیشہ سے کھڑے ہوئے ہیں. بات اب اگر یہاں تک پہنچ گئی جو عامر بھائی نے بات کی بڑی اہم، اعتبار کوئی نہیں کرتا. اوے بھائی باقی دنیا کو چھوڑے، سعودی جب آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. میں بحرین کا دیکھ رہا تھا، وہ اس میں چل رہا تھا، ہزاروں نوجوان، میں تو دیکھ کے ڈر گیا ہوں. آپ تو نوجوانوں کے اس پہ ووٹ لے کر آئے تھے کہ ہم نے نوجوان یوتھ پالیسیز دینی ہے، ہم نے آگے پتہ نہیں، اور ہر تقریر میں کہتے 60% آپ کا یوتھ ہے. وہ ذرا ویڈیو تو چلائیں رانا صاحب اگر مل جائے کہ جو بحرین کے نام پہ کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں فیک ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی، کوئی کہتے ہیں جعلی اشتہار تھا، کوئی کہتے ہیں اصلی اشتہار تھا. یہ نہیں پتا اصلی ہے جعلی، میں اس پہ کوئی کام نہیں کرتا. ہزاروں کی تعداد میں نوجوان آپ کے لائن میں لگے ہوئے تھے
کہ ہمیں بحرین کی شاید فورسز میں ہمیں وہ مل جائے. وہ دیکھنے والے بندے کا دیکھ کے وہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اتنی بروزگاری پھر گئی ہے. آپ اپنے اس سے رومانس سے کرزما سے 1992 کے ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے, آپ کو یہ مہنگائی نظر نہیں آتی. مطلب وہ یہ فرما رہے ہیں جو عامر نے بات کی, وہ کہتے ہیں جی کہ 2 مہینے بعد ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے, پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. آپ نے جو راتوں رات 10 روپے پچھلی دفعہ پیٹرول بڑھایا ہے ایک رات میں, آپ نے تو ان کو اتنا اربوں روپے کا بزنس دیا ہے. ان کو یہ جو تھے آپ کے پیٹرول پمپ والے ایل مارکیٹنگ کمپنی, وہ سپوزلی 100 روپے پہ وہ لے کر آئے. میں ویسے کہہ رہا ہوں اس پہ ان کو 100 روپے کاسٹ پڑی, وہ بیچ رہے تھے. آپ نے ان کے پیٹرول کو اوور نائٹ 10 روپے ان کو زیادہ دے دیا. انہوں نے تو پرانی قیمت پہ انہوں نے وہ خرید کیا تھا نا. اب یہ کارپوریٹ سیکٹر کی ان کی بدماشی اور حکومت ہماری ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جب ریٹ اوپر جاتا ہے یکدم راتوں رات اربوں روپے کما لیتے ہیں. جب ریٹ نیچے آنے کو تیار ہے تو ہمیں یہ گولی دی جا رہی ہے کہ 2 مہینے بعد, کیونکہ پہلے آئل سپلائیز آ چکے ہیں, نیا پیٹرول خریدیں گے, ڈیزل خریدیں گے, پھر ہم قیمتیں کم کریں گے. تو پھر آپ نے ان کا جو پہلے پرانی قیمتوں پہ ان کا خریدا ہوا پیٹرول ہے, ڈیزل, اس کو کیوں آپ نے ریٹ بڑھا دیا؟ وہ بھی تو 2-3 مہینے پہلے کے ہوں گے نا. آئل مارکیٹنگ کمپنی اگر منگوائے ہیں, پیٹرول پمپ وغیرہ نے کیے ہیں. سو ساری حکومتیں ہو یہ چکا ہے بدقسمتی سے کہ 70s کے ڈیکیڈ تک اچھے تھے, برے تھے, سیاستدان آتے تھے, مطلب پیور پولیٹیکل لوگ آتے تھے. اب یہ 85 کے الیکشن کے بعد جنرل ضیاء صاحب نے اربن ایلیٹ کو اندر لے کے آئے نا, کہ انہوں نے بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی کا دم توڑنا ہے. انہوں نے کہا پڑھے لکھے, ٹائی شائی لگائے, انگریزی ٹھیک بولتے, شہر کے آ کے کانوں پہ انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے. ایک آئے گی ایلیٹ مرکنٹائل تاجر کلاس آئے گی, بزنس مین آئے گا, صنعت کار آئے گا, ان کو اسمبلی میں بھیجیں. یہ جہل ان پڑھ دیہاتی میری طرح جن کی اردو بھی ٹھیک بولنے نہیں آتی, یہ آتے ہیں اور گنڈے ہیں, بدماش ہیں, فلان ہیں, ایگریکلچر ٹیکس نہیں دیتے, ان کو فارغ کرو. 1985 کے بعد جو آپ نے لاٹ بھیجی ہے نا, اس میں آئل مافیا بھی ہیں. اس میں آپ کے سارے آپ کوئی بزنس دیکھ لیں کہ ان کی آئل کمپنیز اپنی ہیں, ان کے ٹریول ایجنٹس ان کی اپنی ہیں. اس کے بعد ان کے کسی دن آپ وہ میں آپ کو دکھاؤں نا بزنس کون سا, ان کی شوگر ملیں اپنی ہیں, ان کی یہاں پہ آپ اس کے بعد دیکھیں ایک ان کی فیکٹریز اپنی ہیں, بینکوں سے لون لیے, انہوں نے رائٹ آف کروائے سارے کے سارے. اس وقت کوئی سیکٹر بتائیں, ایک آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں جو شوگر ملوں کے مالک ہیں, ان لوگوں کو سمجھ آ گیا تاجروں کو, پیسہ لگاؤ, ان کی پارٹی کو دو, ٹکٹیں خریدو, ان کو آ کے ڈونیشن دو, فنڈ دو, اور پاور میں پہنچ کے اپنی مرضی کی پالیسیز بنوا لے. ساری پالیسی تو وہ بنوا رہے ہیں. یہ شوکت ترین صاحب کون ہے؟ بزنس مین ہے نا. ان کے آگے ان کا دیکھا, اب اس کا وشوس, ان کا سرکل دیکھیں. یہ اومنی گروپ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا تھا اس کا, انور مجید کا, ارب 40 بلین روپیز کا فیک اکاؤنٹ جو وہ ان کو اپریٹ کر رہے تھے آگے سے, وہ آصف علی زرداری صاحب کا فرنٹ مین ہے. ان کے رشتہ دار, ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اس کے شوکت ترین صاحب کی اور اس کے انور مجید کی. ایک طرف عمران خان صاحب روز اس وقت آپ کو یاد تو کہتے ہیں سوشل بیکارٹ کریں, ان کا تقریر میں نکال کے سنا دوں گا, ایک کرپٹ ایلیٹ کا سوشل بیکارٹ کریں. دوسری طرف جو سارے اس میں انوالو ہیں, رشتہ دار ہیں, کیپچر ایلیٹ ہوا ہے, وہ آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو سارے بزنس مین. اب ایک اور یہاں اس میں ٹرینڈ آ کے ٹھیکیدار آ گئے ہیں. وہ قاضی سعید مجھے ہمیشہ ہمارے دوست کے ٹھیکیدار فرینڈلی حکومتیں, اس میں بلڈرز آ گئے ہیں, اس میں ٹھیکیدار آ گئے ہیں, ایل مافیا آ گیا ہے, بڑا بڑا پیسہ ہے, ان کو لگائیں, ڈونیشن دیں, مال بنائیں, خالی کریں, اور پیسہ کہاں سے ریکور کرنا ہے؟ انہی سے. پیٹرول کی قیمتیں آج میں پڑھ رہا تھا, آخری لاسٹ بات اس کی سن رہا تھا کہ ہمارا جو ہے نا ایف بی آر کا وہ ٹیکس کلیکشن اتنی بڑھ گئی ہے. ابھی مجھے بٹھا دیں, میں آپ کو, آپ نے تو 400 ارب کٹھے کیے نا, 460-70, میں آپ کو 600 ارب میں آپ کو آ کے ایک مہینے میں کٹھا کر دوں گا. کیسے؟ آپ اس کی پیٹرول کی قیمت 140-160 کر دیں. آپ تو اس طرح کریں گے تو ٹیکس آپ کی کلیکشن تو بڑھے گی. آپ بجلی کی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں, گیس کی قیمتیں, اور پھر ہم سے داد مانگتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن بہتر کر. 2008 میں سعودی عرب نے $3 ارب کی نقد رقم کے علاوہ $3 ارب کی تیل کی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا, مگر پھر وزیر خارجہ کی جانب سے دیے گئے ایک بیان نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو سردمہری کی انتہا پر پہنچا دیا. آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان, وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے, آج وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت, وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے. اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا, ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ بیان پاکستان کو تیل کی سہولت سے محرومی اور رقم کی واپسی کی صورت میں بھگتنا پڑا, اور اس بار قرض کی شرائط بہت سخت ہیں. شرائط میں سخت ترین شرط یہ ہے کہ سعودی عرب محض 3 دن کے نوٹس پر $4.2 ارب واپس مانگ سکتا ہے. 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ایسی شرائط عائد کی گئی ہیں کہ جو IMF تو کیا کبھی امریکہ نے بھی لاگو نہیں کی.